یہ ہے سمن آباد جو بہت ہی پیارا ہے۔ یہاں رہتی ہے ایک گڑیا نام کی لڑکی جو اس وقت اپنے بیڈ روم میں کھڑی بس یہی سوچ رہی ہے کہ جب اس کی کل دیرانی آ جائے گی تو وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ بس اسی کشمکش میں وہ خود سے ڈر رہی تھی، وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ ایسے ہی اگلے دن ہو جاتا ہے اور آج اس کی دیورانی آ جاتی ہے جو اب کھڑی تھی گھونگھٹ میں دروازے کے آگے، گلے میں پھولوں کا ہار پہنا کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بے حد ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی ساس کہتی ہے، ارے آج تو میرے دونوں بیٹوں کے فرض پورے ہو گئے ہیں۔ آج میں نے دونوں بہویں لا دی ہیں۔ پہلی بہو تو مجھے بیٹی کی طرح ملی، اب تم دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہو۔ ہاں جی، یہ بھی اچھی ہوگی نا۔ چلے اب ان دونوں کو جانے دیں اپنے کمرے میں، ویسے بھی بہت دیر ہو چکی ہے، کل اس کی رسوئی بھی ہے، پھر اس کو جلدی سے اٹھنا پڑے گا نا، کیسے اٹھے گی۔ ابھی ان کی یہی بس باتیں ہوئی تھی کہ عالیہ ان سے کہتی ہے کہ ان کو اندر جانے دو، کل اس کی پہلی رسوئی ہوتی ہے۔ تو ایسے اگلے دن آ جاتا ہے اور عالیہ کی پہلی رسوئی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی دن بہ دن ٹائم گزر رہا تھا، کبھی پائل رسوئی کر لیتی اور کبھی عالیہ بہت ہی نک چڑھی تھی، وہ ہر وقت غصے میں ہی رہا کرتی۔ بس ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، ارے پتہ نہیں یہ جٹھانی میری جان کب چھوڑے گی، چپکی ہوئی ہے میرے ساتھ اور میرے پتی کا ہی کھاتی ہے۔ خود کا پتی تو اتنا بیمار رہتا ہے، کہیں کام پہ جاتا نہیں، بس میرے پتی کے پیسوں پہ پل رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے کچھ سوچنا پڑے گا جو اس کو گھر سے نکال دوں، ایسے تو یہ پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ہاں مجھے کچھ سوچنا پڑے گا، اس کو تو گھر سے دیکھنا کل ہی نکال دوں گی، ایسا کچھ آئیڈیا لگاؤں گی۔ یہ سب کر کے پھر وہ اپنے ماں جی کے کمرے میں آتی ہے اور ان کے کمرے سے الماری میں کچھ نکالنے لگ جاتی ہے۔ وہ کچھ نکال کر عالیہ کے کمرے میں ڈال دیتی ہے، وہ بھی جب وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ پھر وہ اپنی ماں جی کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہیں، ماں جی آپ کا سونے کا لاکٹ تو بہت ہی پیارا تھا، وہ مجھے بہت ہی پیارا لگا، کیا آپ مجھے وہ دوبارہ دکھا سکتی ہیں؟ جب آپ میرے گھر آئی تھی مجھے وہ بہت ہی پیارا لگا تھا، آپ دکھا سکتی ہیں مجھے وہ؟ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، وہ مجھے بہت پسند آیا۔ ارے جو میرا ہے وہ تم دونوں کا ہی ہے، وہ ہار نا مجھے ساس نے دیا تھا، پورے 10 تولے کا ہے، مجھے بھی بہت پیارا لگتا تھا، اگر تجھے پیارا لگتا ہے تو میں تجھے ہی دے دیتی ہوں۔ اس بڑھیا نے اب کیا ہی کرنا ہے، نہ ہی مجھ پر اب ججے گا، رکو میں تمہارے لیے وہ لاکٹ لے کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ہار لینے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ارے اب دیکھنا کیسا مزہ آئے گا، پورے گھر میں کیسے ہلچل مچے گی جب ماں جی کو وہ ہار نہیں ملے گا، پھر الزام آئے گا عالیہ پر اور عالیہ نکل جائے گی اس گھر سے، پھر آہستہ آہستہ اس بڑھیا کو بھی میں اس گھر سے نکال دوں گی۔ جب سجاتا کمرے میں آتی ہے اور اس کو ہار نہیں ملتا تو وہ فوراً اپنی بہو کے پاس آنے لگتی ہے۔ ارے بہو کیا تم نے میرا لاکٹ لیا ہے؟ اگر لیا ہے تو مجھے بتا دو، مجھے تو کہیں نہیں کمرے میں ملا، میں نے پوری الماری چیک کی ہے، اگر وہ چوری ہو گیا نا، میری ساس کی آخری نشانی تھی، میں نے سوچا تھا میں اپنے دونوں بہوؤں میں سے کسی ایک کو وہ ہار دوں گی۔ ارے کیا مطلب، کیا میں نے وہ ہار چرایا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے عالیہ بھابی نے چرایا ہے، کیونکہ جب وہ کمرے میں جا رہی تھی تو ان کے ہاتھ میں وہ ہار تھا، مجھے پکا یقین ہے کہ وہ ہار انہوں نے ہی چرایا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ یہ سب سن کر عالیہ اسی وقت ان کے پاس آتی ہے اور آتے ہی کہتی ہے، ارے ماں جی کیا ہوا، آپ کی اتنی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ میں تو دوڑی دوڑی آئی، پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے۔ ارے دیکھیں آپ کیسے میٹھی بن رہی ہیں،
آپ نے جو ہار چرایا ہے وہ لا کر ماں جی کو دے۔ مجھے پتہ ہے وہ ہار آپ نے ہی چرایا ہے، آپ کے علاوہ وہ ہار کون چرا سکتا ہے؟ ماں جی ہو نہ ہو انہوں نے ہی وہ ہار چرایا ہے، ان کو جب پتہ چلا کہ وہ ہار مجھے پسند تھا۔ ارے کیا بات کر رہی ہو، اتنے سالوں سے میں رہ رہی ہوں، میں نے تب وہ ہار نہیں چرایا تو اب میں وہ ہار کیوں چراؤں گی؟ اور بھلا مجھے کیا پڑی ہے وہ ہار چرانے کی؟ میرے پاس تو کافی ماں جی نے مجھے وہ ہار دیے ہیں ایسے کہ، تو مجھے تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ماں جی آپ ایسا کریں، آپ سب کے کمرے چیک کر لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چور اس گھر میں کون ہے۔ ہاں آپ کمرے چیک کریں کون ہے چور۔ ارے تم لوگ لڑ کیوں رہی ہو؟ 10 تولے کا ہار ہی ہے، وہ پھر سے کہیں مل جائے گا۔ بس تم لوگ خوش رہو، ہار تو آنے جانے کی چیز ہے، مجھے نہیں کسی کے کمرے چیک کرنے، بس تم لوگ جاؤ اور اپنا کام کرو۔ نہیں ماں جی اب بات مجھ پر آئی ہے تو کمرے تو آپ کو چیک کرنے پڑیں گے، نہیں تو پھر اس گھر میں جو چور ہے وہ بڑی بڑی چوریاں ہی کرتا رہے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سب کے کمرے چیک کریں تاکہ چور کا پتہ لگے۔ اچھا تم دونوں کی ضد یہی ہے تو تم لوگ اپنے اپنے کمرے خود چیک کرو، پھر جس کو ہار ملا وہ میرے پاس لے آئے گا، ایسے پھر کسی کی بدنامی بھی نہیں ہوگی، نہ ہی دونوں میں پھوٹ پڑے گی۔ جاؤ اپنے اپنے کمرے خود چیک کرو اور ایمانداری سے کرنا۔ ٹھیک ہے ماں جی میں اپنے کمرہ فل ایمانداری سے کروں گی، پھر دیکھتے ہیں چور کون ہے۔ ہاں ہاں دیکھتے ہیں چور کون ہے، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ ماں جی یہ ہار میرے کمرے میں پتہ نہیں کس نے رکھا، جب مجھے ملا تو میں فوراً سے یہ ہار لے آئی، لیکن ماں جی یہ ہار میں نے نہیں چرایا، پتہ نہیں میرے کمرے میں کس نے رکھ دیا۔ ماں جی ان کا مطلب ہے کہ ہار کے پاؤں ہیں جو خود بخود ان کی الماری میں چلے گئے تھے۔ اب آپ کو پتہ تو چل گیا ہے کہ چور کون ہے، تو آپ اب فیصلہ کریں، یا میں اس گھر میں رہوں گی یا یہ چور رہے گا۔ میں تو کسی چور کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزاروں گی۔ ایک ہار کی بات ہے نا، تم دونوں اتنا لڑ کیوں رہی ہو؟ اور تم چپ کرو، بڑی والی کو ایسا نہیں کہتے، وہ تمہاری ماں جیسی ہیں، ہمارے دور میں اگر کوئی ایسا کہتا تو اس کے منہ پر لگائی جاتی تھی، بڑیوں کو ایسے نہیں کہا جاتا، ان کو تمیز سے بلایا جاتا ہے۔ ماں جی آپ کسی چور کو کہہ رہی ہیں کہ دوسروں کی عزت کرے، مجھے تو کسی چور کی عزت نہیں ہوتی، یا اس گھر میں اب یہ رہیں گی یا میں رہوں گی، مجھے نہیں پتا، ان کو یہاں سے نکالیں، میں کسی چور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ نہیں ماں جی میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، اب بحث مت کریں، میں کسی کرائے پہ گھر لے لیتی ہوں اور ادھر ہی رہنے لگ جاتی ہوں، ویسے بھی ہم ان کی بوجھ نہ بنیں تو اس لیے ہم لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ بس اپنے گھر میں خوش رہیں اور ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر ان کو مجبوری سے وہاں سے جانا پڑتا ہے اور پھر وہ وہاں ایک کرائے کے گھر پر رہنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا پتی بہت بیمار تھا، جس وجہ سے ان سے کرایہ بھی پتہ نہیں دیا جائے گا کہ نہیں، یہ سوچ کر عالیہ کہتی ہے، ارے اب ہم کھائیں گے کہاں سے اور اس مکان کا کرایہ کہاں سے دیں گے؟ مجھے لگتا ہے اب مجھے کہیں نہ کہیں کام کرنے جانا پڑے گا، ایسے تو نہیں رہیں گے نا ہم، بھوکے تو مر نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے تو نہیں رہیں گے، پہلے تو چھوٹا ہوتا تھا وہ اٹھا لیتا تھا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرے معدے میں درد ہوتی ہے، اس وجہ سے کام نہیں کرتا۔ ارے اگر آپ کو کوئی ایسا کام مل جائے جو صرف کھڑے کھڑے بس ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ مجھے بریانی بہت ہی اچھی بنانی آتی ہے، کیوں نہ آپ بریانی بیچیں اور پھر ہم لوگ امیر ہو جائیں گے، بریانی بیچ کر جو پیسے آئیں گے اس سے ہمارے گھر کا راشن بھی آتا رہے گا اور اس مکان کا کرایہ بھی لگتا رہے گا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارے ہاتھ کی بریانی تو لاجواب ہے، تم مجھے بریانی کا سامان بتا دینا، میں تمہیں لادا کروں گا۔ ایسے ہی وہ بریانی بنانے کا سوچتے ہیں اور بیچنے ہیں،
اگلے ہی دن سے احمد بریانی کا اسٹال لگا لیتا ہے۔ تو بریانی جب بن جاتی تو کچھ ہی دنوں میں اس کی اچھی خاصی بریانی بکنے لگی۔ لوگ اس سے ہنسی مذاق کرنے لگے اور بہت ہی مزے سے کھانے لگتے تھے۔ ارے بھائی، تمہارے تو بہت ہی لاجواب ہیں، تم بہت ہی مزے کے بناتے ہو۔ دوسری طرف وہ اپنی ساس سے کام کروانے لگی۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ ماں جی، اب میں آپ کو اور برداشت نہیں کر سکتی، آپ اس گھر سے نکل جائیں۔ پہلے تو میں نے ان کو نکالا، آپ کا ہار چوری کر کر، اب مجھے اور کوئی بہانہ نہیں سوجا، اس لیے میں نے سب سچ بتایا۔ آپ اس گھر سے نکل جائیں ورنہ میں دھکے دے کر نکالوں گی آپ کو۔ بیٹا، میں تو تمہارے سارے کام بھی کرتی ہوں، پھر مجھے کو کیوں نکالنا چاہتی ہو؟ مجھے ایسے ہی سمجھ لو کہ جیسے میں تمہاری نوکرانی ہوں۔ مجھے گھر سے مت نکالو نا، میں کہاں جاؤں گی؟ میری تو آگے ہی طبیعت اتنی خراب رہتی ہے، پھر میں کہاں جاؤں گی اور کیسے رہوں گی؟ اور تم نے لاکٹ چوری کیا تھا تو پھر تم نے اس پہ الزام کیوں لگایا؟ ماں جی، اب میں کسی کی بات نہیں سنوں گی، آپ یہاں سے جائیے، مجھے کسی کی بات نہیں سننی، اور آپ کے بیٹے کے تو میں نے قابو میں کر لیا، اب یہاں سے آپ جائیں۔ اچھا، تمہاری یہی تو ہے تو پھر میں اس گھر میں اب نہیں رہوں گی، تم اب اس گھر میں خوشی خوشی رہنا، تم ہم ماں بیٹی کو بہت دور لے چلی ہو، بس خوش ہی رہنا۔ اتنا کہہ کر اس کی ساس وہاں سے چلی جاتی ہے باہر جانے کے لیے۔ شکر ہے اب دونوں ٹینشنیں سر سے اتری، پہلے نند کو نکالا، اب اس کو بڑھیا کو بھی نکال دیا، اب میں ہنسی خوشی اس گھر بڑے میں رہوں گی اور مجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ بیچاری سجاتا سڑکوں پر پھر رہی تھی، اس کو کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی، اس کی دن بہ دن طبیعت بھی بہت خراب ہونے لگی۔ وہ ایک گاؤں میں آ کر گر پڑی اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ کھانستے کھانستے وہیں پر بیہوش ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے اینڈ پر تھی جہاں اس کی بہو رہتی تھی۔ جب وہ گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ میری ساس گیلی پڑی ہے، تو اس کے من میں خیال آیا، کیوں نہ میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں، انہوں نے تو میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ تو اس نے کیا۔ اس وجہ سے وہ اپنے گھر لے جاتی ہے اور پھر وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جاتی ہیں۔ ماں جی، آج آپ اور میرے ساتھ ہی رہیں گی، اب آپ کو میں دوبارہ وہاں نہیں جانے دوں گی، آپ کے ساتھ اس نے کیا کیا مجھے نہیں پتا۔ ایسے ہی دن گزرتے ہیں اور عالیہ کے پتی کی بہت ہی بڑی کمپنی لاس میں آ جاتی ہے، جس میں ان دونوں کا گھر بھی ڈوب جاتا ہے اور پھر وہ سڑک پر آ جاتے ہیں۔ ان دونوں کو اپنی غلطی کا بہت احساس ہوتا ہے، زیادہ عالیہ کو ہوتا ہے کیونکہ اس نے ان کے ساتھ بہت برا کیا۔ تو دیکھا بچوں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے نیاز ہے، اگر ہم کسی دوسرے کے ساتھ برا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی ہم پر بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی کی بھی برائی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کو تنگ کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نہیں کہیں بھی ذلیل ہونے دیں گے۔ اگر وہ ان کے ساتھ ایسا نہ کرتی تو آج وہ ہنسی خوشی رہتے اور ایک پورا پریوار ہوتا، لیکن انہوں نے دو پریواروں کو الگ کیا تو اس کو سزا مل ہی گئی تھی۔